ہماری اسکول کے اور کانوینٹ کے طلبا اسٹوڈنٹ بہت اونچے ذہن کے ہوتے ہیں. حضرت خانوی نے فرمایا کیا میں امتحان لے لوں؟ کہا بالکل آپ امتحان لے سکتے ہیں. تو جو صاحب کہہ رہے تھے انہی کا بچہ ساتھ میں تھا. حضرت کے بچے کو بولے بیٹا یہ اپنے مسجد میں جو حوض ہے نا اس میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ اور بولو تو سٹ پڑا جائے گا، تو باپ سٹ پڑا گیا تو وہ کیا؟ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ تب جواب نہ بیٹے کو آئے نہ بیٹے کے باپ کو آئے. حضرت نے اپنے مدرسے کے طالب علم کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ، ذرا بتاؤ حساب لگا کر یہ اپنے مسجد کے وضو خانے کا جو حوض ہے اس میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ تو بچہ پھٹ سے بولا حضرت اگر کٹورے کا سائز حوض کے برابر ہے تو ایک ہی کٹورا، اور آدھے حوض کے اتنا اگر کٹورے کا سائز ہے تو 2 کٹورے ہو گئے. ایسا کیا سمجھتے ہیں؟ مدرسے کے مکتب کے طلبا کو ذہن و دماغ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے ان طلبا اور طالبات کی جو تربیت فرمائی ہے ان اساتذہ کے ذریعے سے میں ان کی محنتوں کو واقعی ایک محنت لگی، ایک محنت ہوئی جب جا کر بچے ماشاءاللہ اسٹیج پر آ کر مائک پر آ کر آپ تمام احباب کے سامنے کچھ بول سکیں. گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان تھا پڑوس کے ملک کا. اسی مدرسے کا اسی جلسہ ہو رہا تھا. بچوں نے اپنا خطاب کیا، علماء نے اپنا خطاب کیا. اناؤنسر صاحب نے گاما پہلوان جو سب سے بڑے تھے اس مجلس کے اندر ان کو بلا دیا کہ حضرت آپ بھی کچھ 2 لفظ بولے. جیسے ہی مائک پر آئے کچھ نہیں بول سکے، ایک ہی جملہ بولا بھائی سب مل کر کثرت کرو. اتنا بول کر کر گئے. رہی کام کی بات ایک طرف، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ پاک نے ان کے اساتذہ کی محنتوں کے طفیل ان کو یہ رنگ چڑھایا ہے، اور آج تو الحمدللہ ان طلبہ و طالبات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ تربیت کی جا رہی ہے. ایک ماحول بن رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہی قرآن کے علوم ہے، اور ہم تو